على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه احمد و ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کا التزام کیا اللہ پاک اس کو ہر تنگی سے خلاصی اور ہر غم سے کشادگی اور اسے رزق حلال ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں انسان پر 4 قسم کی حالتیں آتی ہیں اور ہر ایک کے لیے مستقل رہنمائی موجود ہے۔ ایک حالت تو نعمت کی ہے کہ اللہ انسان کو نعمتیں عطا فرمائے، اس کو راحت ملے، چین و سکون ملے، مال و دولت ملے، عہدہ اور عزت ملے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کی توفیق سمجھے اور اللہ کا انعام سمجھے۔ اور دوسری حالت انسان کو یہ پیش آتی ہے جو مصیبت کی حالت، یعنی تنگی اور پریشانی کی حالت۔ اس حالت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس پر صبر کرے اور اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھے اور جتنا ہو سکے جزا فضا کرنے اور شکوہ شکایت کرنے سے بچے۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ اس کو اللہ استغفار کی توفیق دے دے، طاعت اور فرما برداری کی توفیق دے دے، تلاوت کی توفیق دے دے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، معصیت ہو جائے۔ یہ 4 ہی قسم کی حالتیں ہر شخص کو پیش آتی ہیں، تو یا تو اس کو نعمت ملے گی یا مصیبت ملے گی، یا وہ اطاعت کی حالت میں ہوگا یا وہ معصیت کی حالت میں ہوگا۔ اگر نافرمانی اور معصیت کی حالت میں ہے تو اس کو چاہیے توبہ اور استغفار کرے۔ اس حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی استغفار کا التزام کرے گا اللہ اس کو ہر تنگی سے نجات نصیب فرمائیں گے، اللہ اس کو ہر مشکل میں نکلنے کا راستہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اسے کوئی گمان نہیں ہوگا، اس کو حاصل ہونے کا گمان نہیں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو 4 چیزوں کی توفیق مل گئی تو وہ 4 چیزوں سے کبھی محروم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس کو دعا کی توفیق مل گئی تو وہ دعا کی قبولیت سے محروم نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی کو اللہ دعا کی توفیق دے دے، وہ دعائیں کرتا ہو، تو ضرور اس کی دعا کبھی نہ کبھی قبول ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو جس کو اللہ مانگنے کی توفیق دے تو ضرور اس کو قبولیت دعا کی نعمت ملے گی۔ اور فرمایا کہ جس کو استغفار کی توفیق ملے تو اس کو اللہ کی مغفرت ضرور ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی برائی کرے یا کوئی زیادتی کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ غفور الرحیم پائے گا۔ تو استغفار کرنے والے کو ضرور اللہ کی مغفرت نصیب ہوگی۔ اور فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ جس کو شکر کی توفیق مل گئی، نعمتوں پر شکر کی توفیق مل گئی تو اس کو برکت ضرور ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو تم میں شکر کرے گا تو میں اس کو نعمت میں اور اضافہ کر کے دوں گا۔ تو شکر پر برکت ضرور اس کو حاصل ہوگی۔ اور چوتھی بات فرمائی کہ جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے تو اس کو اللہ ضرور آخرت میں نجات نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ جو گناہ کر کے جلدی توبہ کر لیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں 4 چیزوں پر 4 انعامات ضرور ملیں گے۔ پہلی چیز فرمائی کہ دعاؤں پر قبولیت ملے گی، پھر فرمایا استغفار پر مغفرت ملے گی، اور پھر فرمایا کہ جو شکر کرے اس کو برکت ملے گی،
اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو توبہ کرے اللہ کے ہاں اس کو ضرور نجات ملے گی. اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کی قدر کر کے توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد. برحمتک یا ارحم الراحمین. تو ابھی جو مائک بند ہوا تھا نا تو بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے جو رکوع میں تھے اور پھر آپ جب سجدے میں گئے تو انہیں آواز آئی تو قومہ انہیں امام کے ساتھ نہیں ملا. تو اس میں کیا مسئلہ ہوگا؟ اگر قومہ بالکل نہیں گیا تو قومہ ملا یعنی امام کے ساتھ نہیں ملا، پھر جب انہیں سجدے کے بعد آئے پھر وہ کھڑے ہوئے اور پھر سجدے میں چلے گئے